أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسل حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إنا أهل بيت النبوة ومقدم الرسالة ومحل الرحمة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يباشر بمثله ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة إني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات الشيخ خدا سبحان خدا سبحان کی بارگاہ میں شکر گزار اس مقام پر بامعرفت مومنین اور عزاداران سید الشہداء کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا بانی مجلس حبیب جب میں کی خدمت میں حاضر ہوا تو خواہش کی کہ میں سیرت نبوی سے متعلق کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر میں آپ کی خدمت میں تمہیداً ایک جملہ کہوں خود اس موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے کہ قیام حسین ابن علی علیہ آلاف التحیت والثناء کی اساس و بنیاد کیا ہے خود سید الشہداء نے جو 28 رجب کو آپ کو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ نے جبکہ انہوں نے حسین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے عبداللہ ابن عباس آپ کے قریب بیٹھا تھا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر یہ تمام افراد آپ سے قریب بیٹھے تھے آپ کے چاہنے والے خاندان سے افراد آپ کے بھائی بیٹے موجود تھے
مسجد نبوی میں رات کافی گزر چکی تھی، یعنی نماز عشاء کی کافی دیر کے بعد جبکہ امام حسین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کا ایک قاصد امام کے پاس پہنچا مسجد نبوی میں اور عرض کیا کہ فرزند رسول گورنر مدینہ ولید بن عتبہ آپ کو دربار میں طلب کر رہے، گورنر ہاؤس میں بلا رہے۔ امام نے فرمایا تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، یہاں تک کہ امام حسین جب اسے رخصت کیا اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے افراد سوالیہ نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن میں عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا فرزند رسول آپ کے خیال میں کیوں آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میرے خیال میں امیر شام کی موت ہو چکی ہو اور اب اس کا بیٹا یزید پر سر اقتدار آیا اور مجھے اس کی بیعت کے سلسلے میں بلایا جا رہا ہے۔ پوچھا کیا آپ تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں باہر طور جاؤں گا۔ کرنا چاہیے آپ کی جان کو خطرہ آئے کہ؟ فرمایا نہ، میں مجھے اس کی پرواہ نہیں، جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ آقا سید الشہداء نے بنو ہاشم کے جوانوں کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کی ہمراہی میں دارالامارہ گورنر ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ بنو ہاشم کے جوانوں کو گورنر ہاؤس کے دروازے پر کھڑا کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری آواز بلند نہ ہو تو رک کر میرا انتظار کرنا، اور اگر میری آواز بلند ہو جائے اور تمہارے کانوں سے میری آواز ٹکرائے تو تم دارالامارہ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا۔ اور اس دستے کی قیادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلہ فتح و ثنا فرما رہے تھے، جس میں باقی ہاشمی جوان موجود تھے۔ سب کو روک کر حسین ابن علی گورنر ہاؤس میں اندر پہنچے، جہاں پر خود اس کے سپاہی پردوں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ولید بن عتبہ نے اٹھ کر تخت سے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے مدینہ کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بلایا ہوا تھا صلاح مشورہ کے لیے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں جب امام حسین پہنچے تو یہ دونوں اٹھے، دونوں نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا اور ولید بن عتبہ نے آپ سے مطالبہ کیا، فرزند رسول شام سے یہ اطلاع آئی ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا اور اب اس کا بیٹا یزید حکومت کا سربراہ حاکم خلیفۃ المسلمین ہے، اور ہم نے اس وقت آپ کو اس لیے زحمت دی کہ آپ آئیں اور آ کر یزید کی بیعت کریں۔ امام نے فرمایا اگر تو بیعت کے ذریعے سے رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتا ہے، اہل مدینہ کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، تو رات کی اس تنہائی کے لمحے میں، اس تاریکی میں جب تم اور میں، یہ مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ اگر مدینہ میں رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو، مجھے دن کی اجالے میں بلاؤ، سب کے سامنے بلاؤ، پھر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو تاکہ پھر تم سے بات کی جائے۔ ولید بن عتبہ نے یہ جملے سنے کہ جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، کل دن میں ملاقات کریں گے۔ یہ بات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ امام حسین پلٹے، گورنر ہاؤس سے مڑے واپس جانے کے لیے، تو اس دوران میں مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ سے یہ جملہ کہا کہ حسین ابن علی کو یہاں سے باہر نہ جانے دو، اگر حسین ابن علی اب یہاں سے چلے گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لو، اگر حسین بیعت نہ کریں یہیں پر حسین ابن علی کو قتل کر دو۔ یہ الفاظ امام حسین کے کانوں سے ٹکرائے اور آپ مڑے، اور رخی نے لکھا، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، جس طرح سے بجلی چمکتی امام حسین اتنی صورت سے پلٹے اور پلٹ کر مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالامارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا، گورنر ہاؤس کی چھت سے ٹکرانے لگا۔ پھر امام حسین نے مروان بن حکم کو زمین پر پٹخا اور پٹکنے کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ اے مروان، تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ بات کر سکے، حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ اور اس کے بعد حضرت ولید بن عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سنو ولید، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، کون ہوں میں جس سے تم بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ بات امام حسین نے کہاں سے شروع کی؟ اپنا پہلا شرف،
اپنا پہلا تعارف کیا بیان کیا؟ فرمایا اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہم اہل بیت نبی ہیں، نہ، اہل بیت نبی ہونا اور ہے، اہل بیت نبوت ہونا اور ہے۔ یعنی جس طرح سے ختمی مرتبہ جبرائیل کی آواز سنتے ہیں، وحی الہی کی آواز سنتے ہیں، ہم بھی وحی الہی کی آواز سنتے ہیں۔ ہم شریک نور رسالت ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ۔ ایک ایک لفظ معرفت کا آسمان ہے۔ اگر ان لفظوں کو کھولا جائے تو بہت وقت گزر جائے، لیکن بس اشارے عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ۔ اور میرا گھر وہ گھرانہ ہے کہ جس میں شب و روز، صبح و شام مسلسل ملائکہ خدا کا نزول ہوتا ہے۔ پہلے ہم مسلسل بغیر وقفے کے ملائکہ خدا آتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے آنے اور جانے کا سلسلہ۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، سوال کیا کہ قرآن مجید کی آیت جس میں خدا ارشاد فرما رہے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر پھر سختی سے کاربند ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے نہ کفر کرتے ہیں نہ شرک کرتے ہیں، تو پروردگار ان پر تسلسل سے ملائکہ نازل کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر مسلسل فرشتوں کا نزول کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ بولے متقیہ میں جب یہ سوال سنا، فرمایا ملائک میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، ملائک میرے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں، ملائک میرے گھر میں خدمات انجام دیتے ہیں، ملائک میرے وضو کے لیے کوثر کا پانی لے کے آتے ہیں، اور ساری خدمت کے بعد جب پلٹنے لگتے ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں علی اگر آپ اپنے محبوں کے حق میں دعا کریں تو ہم آمین کہیں۔ یہ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارا گھر وہ گھر ہے جس پر مسلسل ملائکہ خدا آتے ہیں جاتے ہیں، یعنی ان کی رفت و آمد کا سلسلہ رہتا ہے۔ میں اور میرا یہ خاندان، میرا تعارف، اور پھر فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ۔ یزید کون ہے؟ چار لفظ اپنے لیے استعمال کیے، چار لفظ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ سے متعلق بیان کیے۔ اپنے تعارف میں جو چار لفظ بیان کیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر یزید سے متعلق جو جملہ جہاں سے بات شروع کی، اپنے تعارف میں امام حسین نے جو پہلا تعارف چنا، یہ فرمایا کہ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، یہ میرا شرف ہے کہ میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں۔ اور اب یزید کے تعارف میں امام حسین نے جو جملہ منتخب کیا، فرمایا کہ وہ یزید رجل فاسق، یزید ایسا مرد ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے۔ فاسق اسے کہتے ہیں، میں ابھی معنی عرض کروں گا۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، ہر وقت شراب پیتا، مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، اور محترم نفسوں کا جن کی جان کے احترام کا خدا نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرتا ہے۔ اور پھر چوتھا جملہ فرمایا مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، مسلسل فسق و فجور میں غرق رہتا ہے۔ یہ عجیب کلمات ہیں امام حسین کی۔ اگر آپ کسی شخصیت سے متعلق قلم اٹھائیں، شاید میں اور آپ اگر لکھیں تو 10,000 صفحات لکھنے کے باوجود اس کی شخصیت کے پہلو تشنا رہ جائے، اس کا تعارف مکمل نہ ہو سکے۔ لیکن یہ حسین ابن علی علیہ آلاف تیت وطنہ جو سمندروں کو کوزے میں سمونے کا ہنر جانتے ہیں، چار لفظوں میں یزید کی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یزید کی زندگی کے تعارف میں امام حسین نے جو پہلا لفظ استعمال کیا، جس لفظ سے بات کا آغاز کیا، اسی لفظ سے یزید کی کردار کا اختتام بیان کیا۔ فسق سے بات شروع کی، فجور سے بات شروع کی، اور فسق پر جا کر بات ختم کی۔ رجل فاسق آغاز میں یہ پہلا لفظ کہا اور اختتام پر فرمایا مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، یعنی یزید کی زندگی فسق و فجور سے شروع ہوتی ہے اور فسق و فجور پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یعنی اگر یزید کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے ایک لفظ میں حسین کی زبان سے، تو یزید اس کی زندگی فسق و فجور سے عبارت ہے۔ یزید فاسق ہے،
سوال یہ کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن مجید سے جب سوال کیا جائے، ایسا نہیں کہ جس پر غصہ آ جائے، جیسے آج کل ہمارے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کسی کو غصے میں کوئی کہتا ہے یہ طاغوت ہے، اور پھر طاغوت کا مطلب خود بھی نہیں جانتا۔ نہ، قرآن نے کسے طاغوت کہا ہے، معیار قرآن ہے۔ قرآن نے کسے فاسق کہا ہے؟ امام حسین یزید دشمنی کا اور یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے جو وجہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ یزید فاسق ہے۔ میری یزید کے ساتھ دشمنی اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، میری یزید کے ساتھ دشمنی اس کے کردار کی وجہ سے ہے۔ جب کردار یزیدی ہو تو پھر وہ حسین ابن علی، خود حسین ابن علی کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کردار کے خلاف حسین اٹھ کھڑے ہوں۔ کردار یزید کیا ہے؟ یزید کا کردار فسق و فجور سے شروع ہوتا ہے، فسق و فجور پر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا، جو فاسق کی تعریف بیان کی، وضاحت بیان کی، کہ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ہر وہ شخص فاسق ہے، الذین جو لوگ یقطعون کینچی چلاتے ہیں، کاٹتے ہیں، کسے کاٹتے ہیں؟ ما اسے امر اللہ ہو، خدا نے حکم دیا، بہی کہ اسے ایو صلاح تم ملاؤ۔ یہ قرآن نے تعارف قرار دیا ہے۔ فاسق کون ہے؟ ہر وہ چیز جسے خدا نے ملانے کا حکم دیا، جو بھی اسے کاٹے گا قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے۔ کس کس کو ملانے کا خدا نے حکم دیا؟ پہلا تعلق خدا جسے مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، وہ تعلق خود خدا اور عبد کا ہے، عبد و معبود کا ہے، بندے اور اللہ کا ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق ہے۔ جو شخص یا ادارہ یا کوئی بھی فرد اس تعلق پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ اور بندے کے تعلق پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا، یہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ فاسق ہے جو عبد اور معبود کے تعلق پر کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز سے بندے اور اللہ کے تعلق کو کمزور کرنا۔ یاد رکھیے گا، سب سے اساسی ترین تعلق ہماری زندگی میں ہمارا وہ تعلق ہے جو ذات خدا کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے مملکت وجود پر صرف اور صرف حق تعالیٰ کی حاکمیت ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا منشور ہونا چاہیے۔ قرآن بیان فرما رہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَقَدْ أَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خبردار ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، کہ نتیجتاً ان کے رب نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ جو رب کو بھلاتا ہے، خدا کو فراموش کرتا ہے، وہ خود فراموش بن جاتا ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لے، آفس میں اگر اس کے معاملات کسی سے خراب ہیں، گھری میں محلے میں کسی کے ساتھ اس کے معاملات الجھے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، اگر دوستوں کے ساتھ اس کی زندگی اعتدال پر نہیں ہے، تو اگر یہ صفائی دے کر کوشش کرے گا تعلقات کو معمول پر لائے، تعلقات اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ تعلقات کی اساس ذات خدا ہے، بنیاد ذات خدا ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرام اسلام نے صحابہ کرام کو یہ بیان فرمایا، اور یہ پیغمبر کا عجیب اسلوب ہے، پیغمبر کا عجیب طریقہ ہے کہ ختمی مرتبہ اس سے پہلے کہ کوئی بات بیان کریں، خود ختمی مرتبہ صحابہ سے سوال کرتے ہیں، تاکہ وہ سوال دیں اور پوری طرح سے اس سوال کا جواب دیں، اور پوری طرح سے پورے وجود سے، دل و دماغ سے آ کر اس فضا میں آ جائیں، تاکہ وہ حقیقت ان کے ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، عقل نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے۔ یہ پیغمبر کا خاص اسلوب ہے جو دنیا کے کسی اور مسلح اور ریفارمر کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے ایم اے کیا، ایم فل کیا، کسی نے بی اے کیا، کسی نے ایف اے کیا، کوئی میٹرک پاس ہے۔ شاید ہی اس اجتماع میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہو جس نے میٹرک نہ کر رکھا ہو، سب پڑھے لکھے ہیں، لیکن عہد رسول میں جب پیغمبر اکرام اسلام نے لوگوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جانے کا سفر شروع کیا، تو آپ کے سامنے 60 70 سال 80 سال 85 سال 65 سال کے بوڑھے ایسے فرد جنہوں نے زندگی میں کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، ان عرب بدوؤں کو دین پہنچانا، دین کی تعلیمات ان کے ذہنوں میں نقش کرنا اور اس معاشرے میں انقلاب لے کے آنا، تحول ایجاد کرنا، یہ مشکل مرحلہ تھا۔ اس لیے ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کو نظر آئے گی، آپ کی سیرت میں آقا مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ ایک شخص، بچے کو بات سمجھانا آسان ہے، جوان کو بات سمجھانا آسان ہے، ایک شخص جس کی ساری زندگی ایک خاص ڈگر پر گزری ہے اور اس کے ذہن میں بھیجے میں ایک بات اتارنا،
یہ مشکل مرحلہ ہے. ختمی مرتبہ نے یہ کام کیا کس انداز سے. اس لیے ختمی مرتبہ کہیں گے طریقہ ہے. آقا کا اسلوب ہے کہ پہلے سوال پوچھتے دوسروں سے. آقا نے مسند پر تشریف فرما ہوئے ممبر پر بیٹھے پوچھا بتاؤ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی ہے؟ کسی نے جواب دیا نماز. فرمایا نہ میرے سوال کا یہ جواب نہیں. کسی نے جواب دیا روزہ. حضرت نے فرمایا نہ میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے. کسی نے کہا حج. حضرت نے سب کی نفی کی یہاں تک کہ جب تمام جوابات کو رد کیا پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ایمان کی لڑی میں ایمان کی زنجیر میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی ہے؟ فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ. اللہ کی خاطر کسی سے دوستی کرنا, اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرنا. ہمارے تعلقات کا معیار ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ذات خدا ہونی چاہیے. یہ ختمی مرتبہ تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے اگر ہم اس محور کو ہٹائیں گے, اس بنیاد کو ہٹائیں گے اور کسی کے منصب کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق قائم کریں گے, اس کے عہدے کی وجہ سے, اس کی دولت کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بنا پر, یہ تعلق کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتا. نہ تمام تر رشتوں میں اس طرح سے پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی, انسان الجھ کر رہ جائے گا. خدا کو فراموش کر کے کسی بھی دوسری چیز کو جو بنیاد بنائے گا وہ اپنے والدین کے ساتھ الجھ جائے گا, بہن بھائیوں کے ساتھ الجھ جائے گا, رشتہ داروں کے ساتھ الجھ جائے گا, اہل محلہ کے ساتھ. یہ شخص الجھا ہوا ہے اور جتنی زیادہ صفائیاں دے گا اتنا زیادہ اور پریشان ہو جائے گا اور اس کے تعلقات میں پیچیدگیاں آئیں گی. اس لیے کہ یہ مرکز سے کٹ چکا ہے. اس لیے کہ علیم بذات الصدور ذات خدا ہے, مقلب القلوب ذات خدا ہے. دلوں پر تصرف کرنا یہ خدا کی ولایت تکوینیہ ہے. اللہ انسان کے دلوں کو پھیرتا ہے. اگر آپ جب کسی سے تعلق خراب ہو جائے, کسی کے دل میں آپ کی نسبت گرا پڑ جائے, غلط فہمی کا شکار ہو جائے, آپ جتنی زیادہ صفائی پیش کریں گے وہ اتنا زیادہ مشکوک ہوتا چلا جائے گا. پھر کیا حل ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ جس نے ان دلوں کو بنایا ہے, جو ان دلوں کو پھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ پروردگار تو مقلب القلوب والابصار ہے, تو مدبر اللیل والنہار ہے, تو دلوں کو پھیرتا ہے, تو لوگوں کے دلوں کو میرے لیے پھیر دے. مرکز سے رابطہ کرنا چاہیے, یہ توحید ہے. اس لیے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, پوری کائنات میں سوائے ذات خدا کے اور کوئی بھی مؤثر نہیں ہے. اس کائنات میں اگر پتا بھی ہلتا ہے تو مشیت خدا سے ہلتا ہے. مرکز سے جڑ جانا چاہیے, خدا سے رابطہ برقرار کر لینا چاہیے, اور جس کا رابطہ خدا سے برقرار ہو جائے پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں آ جائے, مل کر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. یہ پیغمبر نے بتایا اور حسین نے کر کے دکھایا. روز عاشور ایک مرتبہ حسین ابن علی جب دشمن کا تمام لشکر لاکھوں افراد بے بس ہو گئے اور زخموں سے چور, حسین ابن علی اتنا اطمینان ہے آپ کے چہرے پر کہ جب شہادت کے لیے بڑھ رہے ہیں تو ان لفظوں کے ساتھ خود دشمن حیران ہے, دشمن پریشان ہے, دشمن سرگردان ہے, اور 3 دن کا پیاسا اتنا مطمئن ہے کہ دشمن آپ کو دیکھ کر انگشت حیرت دانتوں میں دبائے جا رہا ہے. اور حسین فرمائے جا رہے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک, پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. ترکت الخلق ترا فی ہواک, پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ, پروردگار اپنے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں. پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. پروردگار تو چھپا ہوا کب تک کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. پروردگار من وجدک فما ضل, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس بد نصیب نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا. یہ جملے حسین خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں, اور آئے مل کر آج کے دن یہ جملے حسین کی بارگاہ میں عرض کریں. اے حسین, تیرے عاشق اور جان نثار, تیرے مومن اور تیرے عزادار آج تیری بارگاہ میں جمع ہو کر یہی بات کر رہے ہیں. اے حسین, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. میرے عزیز جانتے ہیں, میرا مزاج جانتے ہیں, میں نے زندگی میں کبھی بہت کم کبھی آپ کے لیے صلوات کے لیے کہتا ہوں, آج تک کبھی آپ نے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے خواہش کے لیے نعرہ لگائے ہیں.
لیکن ایک خواہش یہ ضرور رکھو کہ اگر کبھی نعرہ لگائیں تو اس نعرے کا اس طرح سے جواب دیں جس طرح کا وہ نعرہ متقاضی ہے، اور جو نعرہ ابھی آپ نے لگایا اس کا تقاضا بہت الگ ہے۔ ایک بات سنیں، پھر خود اس طرح سے نعرہ لگائیں، خود اپنے دل سے پوچھیں، دماغ سے پوچھیں، وجدان سے پوچھیں، شعور سے پوچھیں، ضمیر سے پوچھیں کہ اس نعرے کا کیا جواب بنتا ہے اور کیسے جواب دینا چاہیے۔ ابھی انہوں نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا، آپ نے جواب دیا، لیکن ایک بات سنیں پھر خود طے کریں کہ یہ نعرہ کیسا لگنا چاہیے۔ روز عاشور حسین ابن علی 3 دن کی پیاس کے بعد سید ابن طاؤس نے لکھا، اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ جب حسین ابن علی آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے، آسمان حسین ابن علی کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا۔ اتنے پیاسے حسین ابن علی کے اپنا کلیجہ جلتے وہ خود محسوس کر رہے تھے۔ اس کے باوجود 3 دن کے پیاسے نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ آپ سے نصرت مانگی ہے، مدد مانگی ہے، جان بچانے کے لیے نہ۔ حسین اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی آ جائے تب بھی، اب حسین نے شہید ہو جانا ہے، پھر کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ اپنے مقصد کے تسلسل کے لیے، اپنی مقصد کی بقا کے لیے کہ دین خدا اور دین رسول کو 61 ہجری تک بچا کے لے آنا میرے ذمہ ہے، اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک کے لیے دین خدا اور سنت نبوی کی پاسداری یہ اب میرے عزاداروں کے ذمہ ہے، حسینیوں کے ذمہ ہے۔ حسین آپ سے نصرت طلب کر رہے ہیں، حسین آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، نصرت مانگی ہے۔ اگر حسین کے استغاثہ کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ویسے دیں جیسے حر ابن یزید الریاحی نے دیا، جیسے قیس ابن مصاہر سیلابی نے دیا، جیسے سعید بن عبداللہ حنفی نے دیا، جسے عابس ابن شبیب شاکری نے دیا، جیسے زہیر ابن قید نے دیا، جس طرح سے عبداللہ بن جکتر نے دیا، جس طرح سے حبیب ابن مداہر نے دیا، جس طرح سے مسلم ابن اوسجہ نے دیا، جس طرح سے حجاج بن مسروق نے دیا، جس طرح سے سہیل ابن عمر نے دیا، جس طرح سے عثمان ابن عمر نے دیا۔ تو اپنی قوتوں کو ایک نقطے پہ لے آئیے اور اپنے مٹھیوں کو بھیجیں اور فضا میں اٹھائیں، اور اگر استغاثہ حسینی کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی ہے تو پورے وجود سے خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی اولادوں کو، جو کچھ ہمارے پاس ہے طبق اخلاص میں رکھ کر حسین کے قدموں میں رکھتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ کہ حسین ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی تیرے مشن کا سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر جواب دیجئے گا، لبیک یا حسین۔ بہت تیزی سے گزر رہا تھا، جو انہوں نے کہا میں نے بیان نہیں کر پا رہا، لیکن بس چند اگر اشارے بھی عرض کروں پھر بعد میں آنے والے دنوں میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھیں، بس 2 سے 3 جملے اور عرض کر دوں۔ پہلا تعلق جو رسول اللہ حد کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں، جو حسین ہم سے حد کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی کا معاملہ الجھ گیا تو پھر جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی محنت کر لے، نہ سب کے ساتھ اس کے مسائل الجھ کر رہیں گے، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، بچوں میں، گھر والوں میں، زوجہ کے ساتھ گھر آئے گا ایک نئی الجھن، نئی پریشانی۔ اور علی فرماتے ہیں جب انسان خدا کا مطیع بن جاتا ہے، جب انسان خدا کا عبد بن جاتا ہے، جب کوئی انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، جب کوئی عبد خدا بن جاتا ہے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت میں آ جاتا ہے، تو پروردگار اس حد تک کہ اس کے گھر کے پالتو جانور بھی اس کے لیے رام کر دیتا ہے، اس کے گھر کے پالتو جانور بھی اس کے اشاروں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا محب بن جاتا ہے، کوئی خدا کا مطیع بن جاتا ہے، حسینیت جو پہلا درس ہمیں سکھا رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق حد کمال پر ہو۔ امام حسین کیوں دشمن ہیں یزید کے؟ ہم اس لیے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس لیے یزید کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، لیکن امام حسین اپنی شہادت سے پہلے
یزید کے خلاف جو اعلان جنگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ابھی تو اس نے امام کو شہید نہیں کیا، ہم یزید کے دشمن ہیں اس لیے کہ اس نے حسین کو شہید کیا، تو آقا حسین کیوں دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں فسق و فجور ہے، یزید کا کردار بد، یہ یزید کا فاسق ہونا، اس وجہ سے میں اس کے مقابلے میں ہوں۔ جو بھی فاسق ہے، حسین کی جنگ ہے اس کے ساتھ، تو فاسق کون ہے؟ الذین، بس ختم کر رہا ہوں، الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو ملانے کا خدا نے حکم دیا، پہلا تعلق خدا کا اور بندے کا، عبد کا معبود کا، یہ تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے۔ ہماری مملکت وجود پر حق تعالی کی حاکمیت ہونی چاہیے، اور خدا کے سامنے وہ حیا انسان کو محسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ ساری کائنات حق تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنی بڑی جرأت ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے اور یہ جانتے ہوئے گناہ کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، نا، اگر خدا کی عبودیت کے حسین ہمیں سب سے پہلا درس قرب خدا کی منزل ہے، اور اس کے بعد پھر قرب رسول کی منزل ہے، اور پھر قرب امام کی منزل ہے، یہ تعلق بھی حد کمال پر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے زمانے کے امام زمانہ کے ساتھ ہمارا قرب کتنا ہونا چاہیے؟ آقا کے اور ہمارے درمیان سب سے بڑا حجاب، سب سے بڑی دوری، سب سے بڑا فاصلہ ہمارے اور امام زمانہ کے درمیان خود ہمارے گناہ ہے۔ آقا غائب نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے، ورنہ دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں، ملنے والے تو مل رہے ہیں، جو صبح و مساء، شام و سحر آقا سے ملاقات کرتے ہیں، جو نمازیں آقا کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ آقا غائب نہیں ہے، ممکن ہے یہی موجود ہوں، لیکن پھر کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ تو موجود ہیں، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے، اور اس پٹی کا نام گناہ ہے۔ تو لازم ہے اگر کوئی حسینیت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی یزیدیت کو چھوڑ کر سفر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلی منزل ترک گناہ ہے۔ جو آج کے حسین کے خیمے میں جانا چاہتا ہے، جو امام زمانہ کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلی منزل ترک گناہ ہے۔ ترک گناہ یعنی توبہ، یعنی استغفار۔ وقت نہیں کہ میں استغفار کی حقیقتوں کو بیان کروں، ایک جملہ عرض کروں گا، ایک سلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ سب سے اہم ترین بات میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ آپ عزاداری کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ آپ نماز پڑھیں، اس سے پہلے کہ کوئی بھی دوسرا کام کریں، کیا کبھی انسان دیکھتا ہے کہ انسان 60 سال مسلسل تہجد پڑھ رہا ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا، 60 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے، ہر سال حج کے لیے جا رہا ہے، داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، سجدے پر پیشانی کا نشان ہے، لیکن اس کے کردار میں کوئی تغیر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، وہی ہے چار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، مسلسل اسی جگر پر چل رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہر روز 5 دفعہ مسجد جاتا ہے، مجالس میں جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اس لیے کہ جو کام سب سے پہلے انجام دینا تھا اس کو نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا 60-70 سال کی ریاضت بیکار ہے، اور اگر وہ ایک کام انسان انجام دے لے تو پھر لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے، پھر وہ ہور بن سکتا ہے۔ خیمہ ہور سے در شبیر تک فاصلہ ہے کم مگر دشوار ہے۔ بس میں یہ آخری جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت باتیں تھی، سب کو چھوڑ دیا جو انہوں نے خواہش کی، پھر میں نے دوبارہ 26 محرم کو بھی آپ کی خدمت میں آنا ہے، 5 سفر کو، 6 سفر کو، باتوں کو بڑھائیں گے، لیکن آج شاید یہی مطلوب تھا اور آقا مجھ سے یہی کہلوانا چاہ رہے تھے، در حالی کہ قصد و ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب انہوں نے خواہش کی اور بات شروع کی لیکن بات بڑھ گئی، تو ایک بات عرض کروں، یہ بچوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، جوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، آج کی مجلس کا میں حسب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ جو گھروں کو چھوڑ کے آئے، وہ جو گرمی میں، ہوس میں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار افراد ہیں، بوڑھے افراد ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حق یہ ہے کہ ان کو یہ پیغام منتقل کرنا چاہیے، اس لیے یہ اساس ہے۔ اگر کوئی سالک اللہ ہے اور اگر خدا کی طرف کوئی بڑھنا چاہتا ہے، پروردگار کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو اس نے انجام دینا ہے وہ استغفار ہے، وہ توبہ ہے، لیکن توبہ اس طرح کرے جس طرح سے مولا علی نے بیان کیا ہے۔ مولا متقیان ایک محفل میں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور جب اس سے گفتگو کر رہے تھے محفل میں اور لوگ بھی بیٹھے تھے، ایک جوان کی زبان سے جملہ ادا ہوا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ حضرت جس سے بات کر رہے تھے چھوڑ دی اور اس جوان کی طرف مڑے، متوجہ ہوئے، فرمایا تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے، تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے، تجھے مر جانا چاہیے۔ کیا جوان ایک مرتبہ پریشان ہوا، اے امیر المومنین،
کیا میں نے کوئی توہین آمیز بات کی ہے؟ نہ میں نے کسی کو گالی دی ہے، نہ میں نے کوئی فحش کلامی کی ہے، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی پر تہمت لگائی، اور آپ فرما رہے کہ مجھے مر جانا چاہیے، یعنی تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے، کیوں؟ حضرت نے فرمایا اتدری مل استغفار، پتہ ہے استغفار کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو یہ استغفار کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ پڑھتے رہے تو یہ استغفار ہے، نہ۔ علی فرما رہے ایسے فرد کو مر جانا چاہیے جو زبان سے استغفار کر رہے، توبہ کر رہے، لیکن صرف زبان کی حد تک۔ سنیں عجیب جملے، واقعی دل پہ نقش کریں۔ میرا قصد و ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ اس کے مرحلے میں پہنچو کہ یہ گویا یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں جوان، خصوصاً جوانوں کے لیے جملے آج کر کے دار، اسی میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس سے زیادہ سکت نہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا میں تو استغفار کر رہا ہوں، اتدری من استغفار، پتہ بھی ہے یہ استغفار کیا ہے؟ اب متوجہ ہوا کہ نہیں یا امیر المومنین آپ بتائیں۔ فرمایا سنو، استغفار 6 چیزوں کا نام ہے۔ اگر ایک جوان بھی آج یہ پیغام لے جائے تو بانی مجلس کی کوشش کا ثمرہ حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ابو ذر اگر تمہارے ذریعے ایک انسان کی ہدایت ہو جائے تو یہ دنیا وما فیہا سب سے افضل و بہتر ہے۔ جوان سنیں اور ان باتوں کو دل پہ نقش کریں۔ آج کی گفتگو کا ماں حسد اور نچوڑ آج کر کے زحمت تمام کروں۔ پتہ ہے استغفار کیا ہے؟ کہ نہیں یا امیر المومنین آپ بتائیں یہ استغفار کیا ہے؟ میرے عزیزو، اگر یہ ایک کام کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو گئی، اللہ کی قسم ہم صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر دیں۔ اور اگر یہ ایک کام نہ کیا ساری زندگی لگے رہے، جیسے یہ بھی ایک دیہات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس دیہاتوں میں پانی نکالنے کے لیے بیل کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا اور چلتا رہتا ہے برابر صبح سے شام تک، اور دن میں کچھ چارے کے لیے کچھ لمحوں کے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں، اور شام تک شاید وہ سوچے تو خیال کرے کہ میں نے 100 کلومیٹر طے کر لیے، 70 کلومیٹر طے کر لیے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی وہیں کھڑا ہے۔ خدا نہ کرے مسلسل عبادت کے باوجود، حج و عمرہ کے باوجود، عزاداری و نماز کے باوجود 60-70 سال میں ہم ایک قدم آگے طے کرنے میں کامیاب نہ ہو، اس لیے کہ وہ کام جو سب سے پہلے کرنا ہے، اس سے پہلے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو، اس سے پہلے کہ حج کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ زیارات کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ عمرے کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی بھی کام انجام دیں، کوئی بھی نیکی کرنا چاہیں، وہ کام جو علی فرماتے ہیں تجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے وہ استغفار ہے۔ اس جوان نے پوچھا امیر المومنین بتائیں حقیقت استغفار کیا ہے؟ تو میں سنو، استغفار توبہ 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزوں کا نام۔ پہلی 2 چیزیں جن سے توبہ بنتی ہے، اگر کسی نے یہ 2 کام نہ کیے تو وہ خود کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے، خدا کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے۔ یہ 2 رکن جو توبہ کو تشکیل دیتے ہیں، اور دوسرے 2 رکن علی فرماتے ہیں یہ توبہ کی قبولیت کی سند ہے۔ اگر یہ 2 کام کر لیے تو یقین حاصل کر لو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ پھر نہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کے پاس، نہ کسی مجتہد کے پاس، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہوا، کیا خدا نے میری توبہ قبول کی۔ اگر یہ 2 کام کرنے تو یقین حاصل کر، اور اگلے 2 کام علی فرماتے ہیں یہ انسان کی توبہ کی معراج ہے، یہ اسے عام لوگوں سے اٹھا کر اولیاء خدا کی صف میں شامل کرے، پھر اس کے ہاتھ اٹھیں گے اور خدا اس کی دعائیں قبول کرے گا، پھر یہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جیسے پیغمبر کے صحابی حجر بن عدی۔ اگر یہ 2 کام کر لیں، بس یہی عرض کروں گا، شاید آج کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں یہ ایک حدیث آپ تک بیان کروں، یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے میرے سے۔ پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے، علی فرماتے ہیں الندم، ندامت، شرمندہ ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں واقعاً شرمسار ہو جائے اور کہ پروردگار مجھے یہ زندگی ایسے نہیں گزارنی چاہیے جیسے میں نے گزاری۔ بچوں کے لیے جوانوں کی یہ زندگی ایسے نہیں ہے کہ ان چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کر واٹس ایپ پر، موبائل پر، فیس بک پر سرف کرنا۔ مسجد کی مینارے سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے مسجد سے، امام بارگاہ سے، تو فوراً ہی چہرے کو یہ کیا ہوا، یہ تو 20-30 سال کا جوان تھا،
تو 40 سال عمر تھی، یہ کیا ہوا اچانک مر گیا؟ نا، اچانک نہیں مرا، اسے مرتے مرتے 40 سال لگ گئے۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے، میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ انسان مسلسل مر رہا ہے، موت تدریجی ہے، موت دفعتاً نہیں آتی ہے۔ آپ کو مجھے بتایا گیا، میں بھی بچپن میں مولوی صاحب یہ بتاتے تھے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا۔ نا، نماز سے متعلق تب سوال ہوگا جب عبادات کی باری آئے۔ سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی زندگی سے متعلق پوچھا جائے گا، بتا اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کہاں گزارا ہے، کیسے گزارا ہے، کس کے ساتھ بیٹھے، کس کو اپنی زندگی کے انمول ترین لمحات تم نے نثار کیے۔ اور قرآن کہتے ہیں انسان چلائے گا، چیخے گا، یا لیتنی لم اتخذ قرآنا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں جگہ بیٹھ کر خود کو برباد نہ کیا ہوتا، کاش کی یہ موت ہو۔ کبھی انسان خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ موبائل سے ڈیجیٹل بٹیرا جسے جوان سینے سے لگا کے پھرتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن بچوں کا، جوانوں، جو ہمارے اور خدا کے مابین اس طرح سے حائل ہو چکا ہے کہ ہماری تمام تر توجہات کو اس نے اپنی جانب سمیٹ لی ہے کہ صبح جیسے ہی نیند سے اٹھیں سب سے پہلے اسے اٹھا کے دیکھیں، اور آج سونے سے پہلے آخری کام موبائل سیل کو اٹھا کے دیکھیں۔ یہ جوان جو اپنے ہاتھوں میں موبائل سیل ہیں، اگر ان کو دن میں کوئی 50 دفعہ میسج کرے، 50 دفعہ اٹھا کے دیکھیں۔ مسجد میں وہی ٹون کی آواز ہی فوراً موبائل سیل اٹھا کے دیکھیں، اب کس نے میسج کیا؟ 100 دفعہ، 200، 500 دفعہ۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ میسج کرے دن میں، 1000 مرتبہ موبائل اٹھا کے دیکھیں گے کس نے میسج کیا ہے۔ اے جوان، دن میں ایک مرتبہ قرآن اٹھا کے کھول کے دیکھ لیا کر کہ تیرے اللہ نے تیرے لیے کیا میسج بھیجا۔ سب سے پہلے نادم ہو جائے، پروردگار کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے، پروردگار مجھے خود کو اس طرح سے بے آبرو نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ یہ پہلا رکن ہے توبہ۔ اور دوسرا رکن عزم، ارادہ کر لیں کہ اگر اب تک میں نے تیری معصیت کی ہے، گنہگار رہا، لیکن نہ اب کے بعد میں تیری بندگی میں تیرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کروں گا۔ یہ دو رکن ہیں، اب کہا جائے گا اس نے توبہ کی۔ اور بس دو اور اشارہ کروں، دوسرے دو رکن جو اس کی توبہ کی قبولیت کی سند ہے، علی فرماتے ہیں۔ تیسرا رکن کہ بندوں کے جتنے بھی حقوق اس کی گردن پر، کسی کا مال اس کے پاس اسے نہیں پتا چلا، ہتھیار یا کسی کی توہین کی، کسی کی غیبت کی، اور غیبت کر کے اس کی عزت کو دوسروں کی نگاہوں میں کم کیا۔ یہ حقوق جو دوسروں کے اس کی گردن پر، تو انہیں ادا کرے، ایک ایک کر کے ادا کرے۔ اگر کسی کی غیبت کر کے اس کی شخصیت کا گراف کسی کی ذہن میں نیچے گرایا، اب دوسروں کے سامنے اتنی تعریف کرے اس کی تاکہ اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو جائے۔ کسی کا مال اگر چھیننا ہے، چپٹا ہے، واپس اس کو پلٹائے، لوٹائے، ایک ایک کر کے۔ اور چوتھا حق، یہ بھی معجزہ ہے، واقعہ کہ مومن ایسی باتوں پہ جب نعرہ لگانا شروع کر دے تو سمجھ لینا چاہیے اب بیداری ہے کہ آقا ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ واقعی میری سکت نہیں، توانائی نہیں، میں علیم تھا اور رکن تھا، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ تو بس بات سمیٹ دوں، چوتھا رکن اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں حساب کرے بیٹھے۔ جب سے میں بالغ ہوا، جب سے اللہ نے ذمہ داریاں میری گردن پر لگائی ہیں، کتنی نمازیں اب تک جو مجھ سے چھوٹی، ایک ایک کر کے ادا کرے۔ روزے جو اس پر واجب تھے رہ گئے، باقی واجبات ایک ایک کر کے ادا کرے۔ اگر یہ دو کام کر لیے، تیسرا اور چوتھا رکن ادا کر لیا، علی فرمانے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی۔ اگر اللہ تمہاری توبہ قبول نہ کرتا تو ہرگز تمہیں ان دو باتوں کی توفیق حاصل نہ ہوگی۔ اور اب علی فرماتے ہیں اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، اولیاء خدا کی صف میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اوپر جانا چاہتا ہے، تو توبہ اور بندگی کی معراج ہے۔ پانچواں رکن کہ اللہ کی نافرمانی کے زمانے میں جتنا گوشت اور گوشت جسم پر اگا ہے، اب اتنی ریاضت کرو کہ وہ سب پگھل جائے۔ اور چھٹا رکن علی فرماتے ہیں جس طرح اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی لذت سے آشنا کیا، اب اتنی ریاضت کرو کہ اب اللہ کی اطاعت کی تلخی سے اپنے جسم کو آشنا کرو۔ اگر یہ 6 کام کر لیے تو تم مستجاب الدعوات بن جاتا۔ پھر کسی کے پاس جا کے کہنے کی ضرورت ہے کہ تو میرے لیے دعا کر، نا اس کے ہاتھ اٹھیں گے اور خدا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ میں ماضی کی بات نہیں کرتا، میں ابھی کی بات کرتا۔ ایت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔
ان کی ہمسائے کی بات آن دی ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک شہید کا 13-14 سال کا بچہ تھا، وہ گلی میں نکلا تو گاڑی سے ہاتھ سے وہ موت ہو گئی، اور اب وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، شوہر پہلے جنگ میں شہید ہو چکا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب جب بچے کی میت اٹھائی جانے لگی تو بار بار وہ غش کی حالت میں جانا، بے ہوش ہو گئی، یہاں تک کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی چونکہ ہمسائے تھے تو وہ بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اور جب جنازہ اٹھنے لگا تو دیکھا اس بچے کی ماں پھر گری زمین پر، تو آیت اللہ حسن زادہ نے فرمایا کہ اس بچے کا جنازہ زمین پر رکھو۔ جنازہ رکھا گیا، آگے بڑھے اور اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر صرف سورہ واقعہ فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے سورہ فاتحہ پڑھی، جب فاتحہ پڑھی بچہ اٹھا اور اٹھ کر آقا حسن زادہ عاملی کو سلام کیا۔ سب لوگ حیران پریشان جو گریہ کر رہے تھے سب ان کے گرد جمع ہو، اور اس آکش اس شاگرد آقا حسن زادہ عاملی نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو زندگی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا، یہ کیسے ہوا؟ تو کیا جواب دیا؟ ایک جملہ کہا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر، دیکھیں جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں تک پہنچے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر آج تک جو بھی خدا کا حکم مجھ تک پہنچا ہے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی انکار نہیں کیا، جو بھی خدا نے کہا میں نے انجام دیا۔ آج زندگی میں ایک مرتبہ میں نے بھی خدا سے کہا کہ میری لاج رکھ لینا، تو خدا نے میری بات کا انکار نہیں کیا۔ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، لیکن عام انسان کسی سے دعا کی التماس کرے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی آپ نے آئمہ کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ وقت کے امام نے کسی سے کہا کہ تو میرے لیے دعا کر، اس لیے کہ خود امام مجرے فیض ہے خلق اور مخلوق کے درمیان۔ اب خود وزن کیجئے گا اس بی بی کی عظمت کا معیار کیا ہوگا کہ شہادت سے پہلے حسین جیسا امام اس بی بی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہے، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے اپنی تہجد کی دعاؤں میں فراموش نہ کر۔ کون سمجھے مقام زینب کیا ہے جہاں حسین جیسا امام کھڑے ہو کے کہے التماس سے دعا۔ میرے عزیزو شب عاشور یہ بی بی 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر کے کہ میں کل کے بعد حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی، اور آخری مرتبہ جب امام حسین ہوش میں لائے کیا جملہ کہا، اے زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے حسین ابن علی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حسین کے مقصد کو بچانا ہے، حسین کی مشن کو بچانا ہے۔ میرے عزیزوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ بڑھ گیا اور سکت بھی نہیں، لیکن اس لیے صرف 2 جملے کہوں گا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ میرے عزیزوں حسین ابن علی ہر باضمیر انسان پر احسان ہے، انبیاء مدیون ہے حسین ابن علی کے، ہر باضمیر انسان مغروض ہے حسین ابن علی۔ اگر حسین ابن علی قیام نہ فرماتے تو یزید کا فسق و فجور اس کے گھر تک محدود نہ رہتا، پورے اسلامی سماج میں دین بن کے اس طرح سے راسخ ہوتا کہ آج ہم یزید کے کردار کو اسلام سمجھ کر انجام دے رہے ہوتے۔ یزید اور بنو امیہ کے کردار کو اس کے گھر تک محدود کیا حسین ابن علی نے۔ ہر بشر مدیون ہے، انبیاء مقروض ہیں حسین کی، حسین پر کسی کا احسان نہیں، لیکن ایک بی بی وہ ہے جس کا خود حسین پر احسان ہے، اور اس بی بی کا نام زینب بنت علی۔ کیا کیا اس معظمہ نے؟ میرے عزیزوں اس بی بی کے اگر میں مذاہب بیان کروں تو گھنٹے گزر جائیں۔ کس طرح سے 19 دن کربلا سے شام تک کا سفر کیا، کس طرح 3 دن شام شہر کے دروازے پر آپ رکی ہیں، کس طرح سے مسلسل بازار عبور کر کے دربار تک گئی، لیکن جو سب سے مشکل مرحلہ تھا، اگرچہ انسان جب سنتا حیران ہو جاتا، جب بی بی بازاروں سے گزر رہی تھی میں نے پڑھا ہے اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ بیویاں لہو لہان ہو گئی، اس حد تک کہ علماء اہل تسنن نے لکھا
کہ جن گلیوں سے بیویوں کو گزارا گیا ان گلیوں کی دیواریں بھی خون آلود ہو گئی۔ 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، ان 11 صحابہ میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام ہے سہل بن سعد، یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے یا کسی دیر کے لیے رک کے سفر پر تھے، آتے انہیں تاخیر ہوئی۔ جب یہ شام میں داخل ہوئے دیکھا شام کی گلیوں کی دیواریں خون آلود ہیں، ایک مرتبہ رک کر لوگوں سے پوچھنے لگے، کہا کیا آج کل تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کہا نا صحابی رسول، یہاں جانوروں کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنے پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ بعض خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی اپنی چھتوں پر نکلے، اور جہاں سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا۔ اتنے پتھر برسائے گئے کہ بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ثانی زہرا کوہنیوں کے وقت چلی، لیکن سفر نہیں روکا، آگے بڑھتی چلی گئی۔ کہاں جا کر رکی ہے؟ بس آخری جملہ، تفصیلی مسائل بعد میں سنیں گے، ایک جملہ عرض کروں مجلس مکمل ہو جائے۔ چلتی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی، کہاں جا کے رکی ہے؟ پہلی مرتبہ مسجد جامع اموی کے دروازے پر، یزید کے دربار کے دروازے سے پہلے، سیڑھیوں سے پہلے بی بی زمین پر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد سید سجاد کو بلایا اور فرمایا سید سجاد، میں نے سنا ہے یزید نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا، غیر مسلموں کو بلایا، تو اس سے جا کے یہ پیغام دے کہ ہم نے سارے سفر میں اب تک اپنے دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن چونکہ تو نے یہودیوں کو بلا رکھا ہے، عیسائیوں کو بلا رکھا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو۔ جوان سمجھیں گے ثانی زہرا کے لیے یہاں سے قدم آگے بڑھانا کتنا مشکل ہے۔ ایک جملہ عرض کروں تاکہ بات کی شدت کو محسوس کریں۔ میرے عزیزوں، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی، جب فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی، غسل و کفن کے بعد مولا متقیہ نے سب سے پہلے امام حسن کو بلایا تھا اور فرمایا بیٹا حسن ماں کی آخری مرتبہ زیارت کر لیں۔ امام حسن نے زیارت کر لی، پھر مولا حسین کو بلایا کہ آ کر آپ اپنی ماں کی زیارت۔ امام حسین نے زیارت کی اور پھر جناب فضہ سے کہا مولا متقیہ نے، فضہ جائیں، جا کر زینب کبریٰ سے گئے، ہم فاطمہ زہرا کی میت کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں سے ودا کرنا۔ سنیں گے جب فضہ گئی اس حجرے میں جہاں ثانی زہرا زینب بنت علی کا قیام تھا، کیا جواب دیا؟ یہ فرمایا کہ اے فضہ پہلے میرے بابا سے کہیں کہ وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب اپنی ماں کی میت پر گریے کے لیے آؤں گی تو ممکن ہے کہ گریہ کرتے ہوئے مجھے ہوش نہ رہے اور دوران گریہ میرے سر سے ردا سرک جائے، تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب خود سوچئے گا، جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے چلتی۔ اس لیے وہ مشکل مرحلہ تھا، ڈر تھا کہ بیوی کی شہادت نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا یزید سے کہیں میں نے برابر 19 دن سفر میں 3 دن شام شہر کے دروازے پر بیٹھی، میں نے چادر نہیں مانگی، لیکن چونکہ تو نے یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، ہم پیغمبر اسلام کی بیٹیاں ہیں، بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دو جتنی دیر ہم نے یہاں پر تمہارے دربار میں رکنا ہے، قیام کرنا۔ میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ یزید نے جواب دیا سید سجاد اپنی پھوپھی زینب سے کہنا، یزید کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ ثانی زہرا نے جیسے یہ جواب سنا ایک مرتبہ چہرے پر چلا گیا، فرمایا ام لیلا، ام فروہ، ام رباع، سکینہ، فضہ، ایک ایک بیوی کا نام لیا، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بددعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھا لیے، ادھر ثانی زہرا کے ہاتھ اٹھے،
اس سے پہلے کہ لمحہ زینبی میں جنبش پیدا ہوتی، سیدنا سجاد تڑپ کر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا۔ اب جو ثانی زہرا نے سر اٹھا کر امام حسین کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی، بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی، اب مجھے معاف کرنا۔ اتنا سخت جملہ ہے، عام طور پر میں نہیں پڑھتا، شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ حقیقتیں منتقل ہو جائیں کہ دین کو بچانے کے لیے اولاد رسول نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اب سنیے گا، جب بی بی ثانیہ زہرا یزید کے دربار میں داخل ہوئی، یزید کہاں بیٹھا تھا؟ کیوں قیامت تک واجب ہے کہ زمین پر بیٹھ کر حسین پر گریا کریں۔ کیا دیکھا ہے نبی کی بیٹیوں نے، جیسی داخل ہوئی کیا منظر تھا؟ یزید تخت پر بیٹھا تھا، تخت کی نچلی سیڑھی پر ایک تشت تھا، تشت سونے کا تھا، اس تشت میں ایک سر تھا، سر کس کا تھا؟ امام حسین کا سر تھا۔ یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یزید کبھی امام حسین کے ہونٹوں پر مارتا تھا، کبھی امام حسین کے دانتوں پر مارتا تھا، کبھی اور ایسے اعمال کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ چھڑی مارتا تھا، امام حسین کا سر کبھی دائیں گر جاتا تھا، کبھی امام حسین کا سر بائیں گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یزید چلایا، ارے کس نے اتنے غیر مرتب طریقے سے سر حسین کو کاٹا ہے؟ جاؤ کسی حجام کو بلاؤ، پھر سے سلیقے سے حسین کا سر کاٹا جائے، پھر سے سلیقے سے حسین۔ کیا منظر ہے! ایک مرتبہ ثانیہ زہرا بیویاں لپٹ گئی، وہ کوہرام برپا ہوا یزید کے دربار میں۔ ثانیہ زہرا کی نگاہوں کے سامنے کتنی مرتبہ حسین شہید ہوئے، 10 محرم کو کربلا میں، اور آج یکم صفر کو یہاں شام میں یزید کے دربار میں ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا اور امام حسین کی گردن پر چھری پھیرنا شروع کر دی۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت جملہ عرض کروں، اس سے بھی زیادہ سخت جملہ جب بھی تصور آئے جائے نماز پر بیٹھ کر گریہ کر کے توسل کرنا حسین سے، پھر دیکھنا کون حسین کا قرض ادا کر سکتا ہے، کیا احسان کیا ہے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، حلال کو ہم تک پہنچانے کے لیے، نماز کو ہم تک پہنچانے کے لیے حسین نے کیا کیا، کتنی بڑی قربانی دی۔ ایک مرتبہ جب یزید فقر و بہات کر رہا تھا، اس کا ایک مشیر آگے بڑھ کے کہتا ہے، کہاں اے یزید، اے امیر المومنین، جب مردوں کو قتل کیا جاتا ہے، خواتین اسیر ہو جاتی ہیں، پھر ان اسیروں کے ساتھ کیا سلوک، مجھے معاف کرنا، بات سخت ہے لیکن عرض کروں کیا ہوا ہے، کیا دیکھا ہے، حسین کا کیا احسان ہے۔ ایک مرتبہ کہا جب خواتین بچ جاتی ہیں تو ان کے متعلق دین کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، کہا انہیں کنیزی میں لیا جاتا ہے، کنیزی میں لیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مشیر نے کہا وہ چھوٹی 3-4 برس کی بچی، وہ 3-4 سال کی بچی جو برابر اس سر کی طرف دیکھے جا رہی ہے، میں اس بچی کو اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی پھوپھی سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کیا مجھے